اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، آج بدھ کا دن ہے اور جمعرات کے دن ہمارا لائیو بیان ہوتا ہے اسی چینل پر۔ اب آئندہ کل سے وہ رات 9 بجے بیان ہوگا، کیونکہ اب عشاء کی نماز پہلے ہو جا رہی ہے، 8:30 بجے ختم ہو جا رہی ہے، اس لیے اب وہ 9 بجے سے بیان ہوگا۔ اور آئندہ کل کے بیان کا بہت پیارا عنوان ہے کہ رشتوں کا احترام کیجیے، رشتے رب نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ تو رشتے رب نے بنایا ہے، ماں، باپ، خالہ، پھوپھو، پھوپھا، نانا، نانی، بہن، بھائی، بیوی، تو یہ بڑے اہم رشتے ہیں، ان کا احترام کیجیے۔ انشاءاللہ آئندہ کل اس عنوان پر بڑا پیارا بیان ہوگا، 9 بجے اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو آپ ضرور دیکھیں۔ چلیے آئیے، پہلی بڑی خبر اس وقت ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ شیو سینا اور شاہ یعنی امیت شاہ اور ادھو ٹھاکرے اب 2 ہاتھ کرنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اب آپ کو میں نے گزشتہ کل بھی بتایا تھا کہ امیت شاہ نے دھمکی دی کہ ادھو کو سبق سکھانا ہوگا اور ادھو کو سزا تو ضرور ملے گی۔ ادھو جی نے بھی سینہ ٹھوک کر یہ کہا ہے کہ بی جے پی کو ہم آسمان دکھا دیں گے اور دن میں تارے دکھا دیں گے۔ اور بہت بڑا جملہ ادھو جی ٹھاکرے نے کہا کہ غداروں سے بہتر مٹھی بھر وفادار ہیں۔ آپ لوگوں نے، جن لوگوں نے غداری کیا ہے اور مہاراشٹر میں حکومت گرانے کا کام کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، غداروں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، غداروں سے بہتر مٹھی بھر وفادار ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ شندے گروپ یعنی جس نے بغاوت کر کے مہاراشٹر کی حکومت گرایا اور بی جے پی کے گود میں جا بیٹھے ہیں، تو وہ گروپ
اور راج ٹھاکرے یعنی منشے میں گٹھ-بندھن کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ ہندوتوا پر تینوں پارٹی کا اتحاد پر شیو سینا کو ممبئی میونسپل کارپوریشن الیکشن میں خاصا نقصان ہوگا ایسا لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ممبئی میونسپل الیکشن پر بی جے پی کی نظریں گڑ گئی ہے۔ امیت شاہ کا دورہ ہو گیا ہے ممبئی میں۔ اب ممبئی میونسپل الیکشن کے لیے بی جے پی نے میگا پلان بنایا ہے۔ 80-30-40 کا فارمولا تیار ہو چکا ہے۔ شندے گروپ اور منشے کو فی الحال کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ شندے نے گورنر کوشیاری سے ملاقات کی اور قانون ساز کونسل کے لیے 12 ممکنہ ناموں کی فہرست سونپی ہے۔ تو خیر یہ خبریں مہاراشٹر کی سیاسی ہلچل سے جڑی خبریں تھی جو پہلی خبر میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آئیے ناظرین دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ فی الحال ہمارے گودی چینل کو ایک بڑا کام دے دیا گیا ہے اور مدرسوں پر ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، کیونکہ یوگی آدتیہ ناتھ اور بی جے پی سرکار کے پاس میں کوئی مدعا نہیں بچا ہے۔ رام مندر سے جتنی روٹیاں کھانی تھی کھالی ہے، اب نیا کوئی مدعا بچا نہیں ہے، تو اب مدرسے کا مدعا آیا ہے اور مدرسوں کے سروے کی بات کو لے کر علماء کرام نے ناراضگی کا اظہار کیا اور گزشتہ کل جمعیت علماء ہند کی ایک بہت اہم میٹنگ منعقد کی گئی تھی، جس میں دارالعلوم دیوبند سے مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب، ایسی وقف دیوبند سے مفتی سفیان صاحب اور تقریباً یو پی کے تمام مدارس کے ذمہ داران بڑی تعداد میں شریک رہے اور یو پی حکومت کی جو ناپاک پالیسی ہے اس کو لے کر باقاعدہ تفصیلی گفتگو ہوئی اور مستقبل میں کیا کرنا ہے اس کا لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ دارالعلوم دیوبند بھی میدان میں کود گیا ہے اور اسی مہینے کی 24 سپتمبر کو دارالعلوم دیوبند یو پی حکومت کی ناپاک سازشوں کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ ایک کانفرنس منعقد کر رہا ہے، جس میں مدارس کے تمام ذمہ داران مستقبل کا لائحہ عمل تیار کریں گے اور یو پی حکومت یا بی جے پی حکومت کے ناپاک منصوبوں کا جواب کیسے دیا جائے اس میں طے ہوگا۔ آئیے ناظرین ریاست آسام سے ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آسام میں بھی بی جے پی سرکار ہے اور بی جے پی بڑی نیچ اور گھٹیا حرکت کر رہی ہے اور اب مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انہوں نے مدرسوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اور ایک مہینے کے اندر آسام سے خبر آ رہی ہے کہ آسام میں 4تھا مدرسہ منہدم کر دیا گیا اور ایک عالم دین پر ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا، یعنی ابھی فی الحال مدرسوں کو نشانہ بنانے کے لیے یہ گھٹیا اور نیچ حرکت کی جا رہی ہے۔ آسام کے گولپارا ضلع میں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک مدرسہ اور اس سے لگ کر ایک رہائش گاہ کو مقامی لوگوں نے مبینہ طور پر جہادی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کے خلاف احتجاج کے طور پر منہدم کر دیا۔ پی ٹی آئی کی خبر کے مطابق پولیس نے بتایا کہ مٹیا پولیس اسٹیشن کے تحت جو گاؤں ہیں وہاں پر مدرسہ اور اس سے لگ کر ایک رہائش گاہ کو مبینہ طور پر 2 بنگلہ دیشی باشندوں نے جہادی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا، جو فی الحال فرار ہے۔ اس مدرسے کے ایک عالم جلال الدین شاہ کو مبینہ طور پر ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار بھی کر لیا گیا، جس کے بعد مدرسے کے احاطے کو بھی باقاعدہ یہ سمجھیے کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ ملک مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ مبینہ طور پر ان دونوں بنگلہ دیشی افراد کو مدرسے میں استاد کی حیثیت سے مقرر کیا گیا تھا اور ان پر الزام ہے کہ ملک مخالف سرگرمیاں چلاتے تھے۔ تو اب 4تھا مدرسہ بھی آسام میں منہدم کر دیا گیا، اس پر بلڈوزر چلا دیا گیا، یعنی بلڈوزر کی ناپاک اور گھٹیا سیاست اور مدارس کے تعلق سے گھٹیا راجنیتی شروع ہو گئی ہے تاکہ 2024 کا ماحول تیار ہو سکے۔ بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ تقریباً 35 مقامات پر گزشتہ کل ای ڈی نے چھاپے ماری کی ہے۔ مہاراشٹر، دلی، اتر پردیش، تلنگانہ، ہریانہ اور پنجاب، ان 6 اسٹیٹس میں تقریباً 35 مقامات پر ای ڈی نے چھاپے مارے ہیں۔
اور ساتھ ہی گرگرام، لکھنؤ، حیدرآباد، ممبئی اور بنگلور میں بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ای ڈی کی کوئی ٹیم دلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کے گھر یا دفتر نہیں گئی ہے۔ سسودیا ایکسائز پالیسی کیس میں ملزم ہے جس کی سی بی آئی کے ذریعے جانچ کی جا رہی ہے۔ ای ڈی کی تلاش کا جواب دیتے ہوئے منیش سسودیا نے کہا کہ پہلے سی بی آئی نے چھاپا مارا، انہیں کچھ نہیں ملا، اب ای ڈی چھاپے مار رہی ہے، انہیں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ یہ کیجریوال کے اچھے کام کو روکنے کی کوشش ہے۔ سی بی آئی ای ڈی کو جو چاہیں کرنے دے، مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے، وہ صرف اسکولوں کے مزید بلو پرنٹ حاصل کریں گے۔ دوسری طرف منوج تیواری نے عام آدمی پارٹی اور منیش سسودیا کا نشانہ بنایا، یعنی سیدھا یہ مانا جا رہا ہے کہ کیجریوال کو اور عام آدمی پارٹی کی بڑھتی ہوئی چھبی کو روکنے کے لیے بی جے پی ای ڈی اور سی بی آئی کا استعمال کر رہی ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے امراوتی سے ہمارے رپورٹر عبد الرازق نے بتایا کہ امراوتی میں منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائی ہوئی۔ تقریباً 345 کلو گرام نشیلی پدارتھ یعنی گانجا ضبط کیا گیا اور 4 ملزمین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بڑی کارروائی لوکل کرائم برانچ نے کی ہے۔ ملزم اور ضبط شدہ سامان کو تھانہ چاندور نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید انکوائری، تحقیقات، تفتیش چاندور پولیس اسٹیشن کے پولیس انسپکٹر ولاس کلکرنی کی قیادت میں کی جا رہی ہے۔ پولیس کو آندھرا پردیش سے امراوتی میں گانجے کی اسمگلنگ کی اطلاع ملی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جن 4 ملزمین کو اس بڑی کارروائی میں گرفتار کیا گیا ہے ان میں رشب جس کی عمر 25 سال، ایسی وکی جس کی عمر 20 سال، شیخ ارباز عمر 19 سال اور شیخ توصیف عمر 19 سال بتائی جا رہی ہے۔ شیخ ارباز اور شیخ توصیف امراوتی کے رہنے والے، وکی چاندور اور رشب مورشی تعلق کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے۔ اور پولیس نے بتایا ہے کہ بڑی مقدار میں گانجا اے پی یعنی آندھرا پردیش سے مہاراشٹر کے امراوتی اسمگل کیا جاتا ہے جو اس وقت دبش میں لے لیا گیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ اس وقت ریاست بہار کے جالے سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ بہار سے ہمارے رپورٹر ذیشان الہی نے بتایا کہ بہادر پور کے اماڈیہا میں اندھا دھند فائرنگ کا واقعہ ہوا۔ 1 درجن سے زیادہ لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں جبکہ 2 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ اور اس وقت پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو علاج کے لیے دربھنگا میڈیکل کالج اسپتال روانہ کر دیا۔ فی الحال صورتحال قابو میں، لیکن کئی تھانوں کی پولیس گاؤں میں کیمپ کر رہی ہے، فائرنگ کرنے والوں کی تلاش جاری ہے۔ خیر، جالے کی خبر یہ بھی ہے کہ جالے کا جو احتجاجی مارچ ہے، منی گھاچی کے رجواڑہ میں غریب کنبوں کو بے گھر کرنے کی انتقامی کارروائی ختم کرنے کی مانگ ہے۔ آل انڈیا دیہی مزدور سبھا کے ریاست گیر احتجاجی مارچ کے تحت سنگواڑا بلاک حلقے میں بھی پیر کو احتجاجی مارچ نکالا گیا، جس میں سی پی آئی ایم ایل کے سمرتھکوں نے سرکل سیکرٹری ایسی لیڈر دیویندر چودھری کی قیادت میں باقاعدہ یہ احتجاجی جلسہ کیا اور جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے غریب رجواڑہ میں منی گاچی کے رجواڑے میں غریب کنبوں کو بے گھر کرنے کی انتظامی کارروائی ختم کرنے کی مانگ کی۔ اس وقت پھر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جہاں ملک میں بی جے پی نے جس طریقے سے نفرتوں کا بازار گرم کیا ہے اور نفرتوں کی آگ لگائی ہے، اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اور میں تو پہلے سے کہتے آ رہا ہوں، لیکن اب باقاعدہ تمام اپوزیشن پارٹیاں بھی اس بات کو سمجھ رہی ہے۔ اور ابھی نتیش کمار جنہوں نے بی جے پی کو لات مار کے وہاں سے بہار سے کھدیڑا ہے، نکالا ہے، تو اب نتیش کمار اور راہل گاندھی کی ملاقات بھی ہوئی اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک کو اور آئین کو، سنویدھان کو، دستور کو بچانے کے لیے، جمہوریت کو بچانے کے لیے
हम सबको इकट्ठा एक होना ज़रूरी है। राहुल से मिलकर नीतीश ने तमाम अपोजिशन से अपील की है, क्योंकि इस वक्त मुल्क खतरे में, जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में मुल्क खतरे में था, मुल्क खतरे में था तो मुल्क वासी खतरे में थे, तो सब ने मिलकर जैसे अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया था, वैसे ही सबको मिलकर इस वक्त मुल्क को, मुल्क के दस्तूर, मुल्क के संविधान को, मुल्क की एकता, मोहब्बत को, अखंडता को बचाने के लिए सबको मिलकर बीजेपी मुक्त भारत बनाना बहुत ज़रूरी है। आइए इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद से हमारे रिपोर्टर हाफिज जमील पटेल और उमैर नईम ने बताया कि जमीयत उलमा का एक शानदार इजलास खुल्दाबाद ज़िला औरंगाबाद के अराकीन का एक तरबियती कैंप के तौर पर मुनक़िद किया गया था, जिसमें मौलाना अब्दुल कदीर मदनी जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, ऐसे ही मौलाना मुइज़ुद्दीन फारूकी और मुफ्ती अब्दुर्रहमान अशरफी साहब ने जमीयत के अराकीन को तरबियत करते हुए मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से मुल्क की और मुल्क वासियों की खिदमत की जाए, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में तरबियती तकरीर फरमाई, यानी तरबियत फरमाई। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जमीयत उलमा मुल्क के बिगड़ते हालात और बढ़ती नफरतों को देखकर जमीयत उलमा महमूद मद्दी की जानिब से सद्भावना मिशन चलाया जा रहा है, यानी हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल बनाया जा रहा है। नफरतों को ख़त्म करने के लिए जमीयत उलमा बड़ा काम कर रही है, क्योंकि जमीयत उलमा आप जानते हैं एक ऐसी मुल्क की संगठन है जिसने मुल्क की आज़ादी में सबसे पहले बड़ा रोल और बड़ा किरदार अदा किया है। सफ़े अव्वल में जमीयत उलमा रही है। तो इस वक्त भी मुल्क में वो जो अंग्रेज़ों की नीच और घटिया पॉलिसी थी, लड़ाओ और राज करो, ऐसे ही इस वक्त मुल्क में हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम जारी है। तो जमीयत उलमाए हिंद सद्भावना मंच के जरिए से मुल्क को बचाने का और मुल्क की एकता, अखंडता, अमन और शांति को बचाने का काम कर रही है। आइए इस वक्त उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। हमारे रिपोर्टर फैजान इलाही ने बता दिया कि एपी सिंह बघेल जो मरकजी वजीर है, उन्होंने दावा किया है कि साल 2024 के जो लोकसभा इंतखाबात होंगे उसमें यूपी में सभी की सभी 80 सीटें बीजेपी जीतेगी, यानी बड़ा दावा किया। और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, अब की बार पूरी की पूरी 80 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर लेगी और बीजेपी रियासत की तमाम 80 सीटों पर जीत दर्ज करके तीसरी बार हुकूमत बनाएगी। ऐसा यूं समझिए कि एपी सिंह बघेल ने दावा किया है। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कितने बड़े पैमाने पर 2024 के इलेक्शन की तैयारी कर रही है और इलेक्शन की तैयारी के लिए जितनी नफरतें हो सकती है पूरा इस्तेमाल कर रही है। ऐसी एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने उत्तर प्रदेश से आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी नदी है। जी हाँ, और अभी खबरें आ रही है सरयू नदी को लेकर, खबरें आ रही है कि सरयू नदी अब लाल निशान यानी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसमें यह माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर सैलाब का जबरदस्त खतरा लाहिक हो गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के दरमियान नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद यूपी के जिला बस्ती में सरयू नदी की आबी सतह, पानी की जो सतह हैं वो खतरे के निशान के ऊपर से बह रही है। सैलाब कंट्रोल के अफसरान ने मंगल को बताया कि नेपाल के जरिए सरयू नदी में पानी छोड़े जाने के बाद से आबी सतह में तेजी से इजाफा हुआ है और नदी खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। आबी सतह बढ़ने से बांधों पर नदी का दबाव शुरू हो गया है, यानी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर सैलाब का खतरा यूं समझिए कि महसूस किया जा रहा है। दाद खाज खुजली का जल्द से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं
और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।